نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، ورق ورق پہ بکھرا ہے یہاں ایک لطف جدید، سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے، اسی کے ذہن میں جلوہ فغن ہو فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سربراہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال شرکاء اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع عظمت قرآن سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا کہ جسے دیکھ کر بشر کلمہ پڑھتے رہے۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا۔ فرمایا پہلے معجزے حسی ہوا کرتے تھے، آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے تو معجزہ تھا، جب ہٹ گیا تو خبر باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حسی معجزہ تھا، آنکھوں کے سامنے تھا تو معجزہ تھا، ہٹ گیا تو خبر باقی رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حسی معجزہ، کل معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں، لیکن ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ اور اس قرآن کو پیش کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ارجو ان اکونا اکثرہم تابعا، فرمایا جب میرا معجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا تو پھر جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی کی امت نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل الجنت 20 و 100 صف، فرمایا اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، ہر صف میں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے۔ فرمایا ثمانون منہا من ہذه امتی، فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی۔ یہ ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ ہے معجزہ قرآن کہ اس کی بنیاد پر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سب سے بڑی امت میری امت ہوگی۔ اور یہ جو معجزہ قرآن ہے تو معجزہ کہتے ہی اسے ہے ما یعجز بہ العقل، کہ جس سے عقل انسانی عاجز آ جائے، اور قرآن کا معجزہ ہونا یہ قرآن سے خود ثابت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو کہ جو ہم نے اپنے اس بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس کی مثل کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ بنا لا سکو گے، تو پھر اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے اس اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کھلا چیلنج کر دیا
اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، یہ وسوسہ آئے کہ قرآن نے تو چیلنج کیا تھا لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا، قرآن نے تو چیلنج کیا لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، تو میں اسے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کسی آیت کے مقابلے میں 2 سطر لکھ کر لے آنا یہ ایک آسان معاملہ ہے، لیکن 2 سطر لکھنے کے مقابلے میں اپنی لاشیں تڑپانا یہ مشکل معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن کی مثل کوئی آیت بنا کر لے آؤ، تو وہ آیت نہیں بنا کر لا سکے، انہیں لاشیں تڑپانا آسان لگا لیکن آیتیں بنا کر نہ لا سکے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر تم اس کی مثل آیت بنا کر لے آؤ گے، نہ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ خندق ہے، نہ یرموک ہے، نہ تبوک ہے، ہم تمہیں سچا مان لیں گے، لیکن جب وہ قرآن کی مثل آیت بنا کر نہ لا سکے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کی صداقت کل بھی گونج رہی تھی، قرآن کی صداقت آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ جس کے ذریعے عقل انسانی عاجز آ گئی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ قرآن سچا معجزہ ہے۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کہ اس کی مثل کوئی بنا کر لا نہ سکا۔ اور ایک روز پاک محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عجیب ایمان کس کا ہے؟ ایک ہے باعث فضیلت اور ایک ہے باعث تعجب، ان دونوں میں فرق ہے۔ عجیب عمل اس کو کہتے ہیں، ایسے عمل کو جاننا، اس کا ادراک کرنا کہ جس کا سبب پوشیدہ ہو۔ اب یہاں باعث تعجب کی بات ہو رہی ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عجیب تر ایمان کس کا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو مسترد کرا دیا، فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس موجود ہیں، جو رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں رہے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، جو حالت سجدہ میں ہے وہ حالت سجدہ میں رہے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، تو ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے دوسرے نمبر پہ عرض کی فالنبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يُنزَلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ درآن حال یہ کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا فَنَحْنُ، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے اس کو بھی مسترد قرار دے دیا، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ درمیان حال یہ کہ میں بذات خود تمہارے سامنے موجود ہوں، تم میرے اشارے پر چاند کو ٹکڑا ہوتا دیکھتے ہو، تم میرے حکم پر جو ہے درخت پر چل کر آتا دیکھتے ہو، تم یہ جانوروں کو سردہ ریز ہوتا دیکھتے ہو، تم میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتا دیکھتے ہو، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ اور اسی بنیاد پر جس پر قریش مکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ بشکل آج کے قرآن میں موجود ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تمہیں میں عقل نہیں، میرا چہرہ دیکھ کر پھر تمہیں دلیل کی ضرورت ہے؟ فرمایا میں خود توحید کی سب سے بڑی دلیل ہوں، فرمایا میری 40 سالہ زندگی تمہارے ماحول میں گزر چکی ہے، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میری ولادت اور میرے میلاد کے حسین نظارے بھی تمہارے سامنے ہے، میرا پھولوں سے ہنسی بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری ابھرتی جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، فرمایا میری 40 سالہ زندگی کا ہر سال
دیکھ لو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھ لو۔ فرمایا 40 سالہ زندگی کے اگر ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر یاد رکھو آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ چھوڑو کو کہ میرا چہرہ دیکھ کر پھر تمہیں دلیل کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ ان کا جسے قرب ملتا ہے اسے توحید کا پتہ چلتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے جس وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا پیغام لے کر آئے تھے، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، فرماتے ہیں لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، کہ چہرے کا دیدار کر رہا تھا، دل سے اقرار کر رہا تھا۔ یہ وہ بات ہے کہ ان کا جسے قرب ملے اسے توحید کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری شریف حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، هل انتم مصدقیہ، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیعت زبا کہا ہاں ہم تصدیق کریں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو لشکر نظر نہیں آ رہا، پھر تم تصدیق بھلا کیوں کرو گے؟ اب جملہ سننا ہوگا بخاری شریف میں، انداز ان کا کیا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، محبوب تم فرماؤ کہ لشکر آ گیا ہے، ہم لشکر کو تسلیم کریں گے، کیونکہ اے محبوب ہم نے آج تک اب آپ کی زبان سے سوائے سچ کے سنا ہی نہیں ہے۔ محبوب جب بولتے ہو سچ بولتے ہو، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر کو تسلیم کر جاتے ہو تو پھر میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ یہ ہے وہ زبان کہ جس نے عرب کے بدووں کو دکھائے بغیر رب بنوا دیا، یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے بنجر زمینیں آباد ہو گئی، اور یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے سیاسیوں میں نور پیدا ہو گیا۔ اسی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے توحید کے بعد میں اس صدر مقام پر جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اگر اعلان توحید کروایا ہے تو میرا رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ نے اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے، اگر ہوتا هو اللہ احد تب بھی توحید کی دعوت موجود تھی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے توحید سے پہلے رسالت کو ذکر کیا تاکہ قیامت تک جو توحید بیان کرے تو رسالت کے ذریعے سے بیان کرے، قیامت تک جو توحید کا پیغام دے تو اس انداز میں دے کہ محبوب تمہیں جانتے ہیں، تمہیں مانتے ہیں، تمہیں صادق امین کہتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ محبوب یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں شکل سے پاک، میں جہت سے پاک، میں مکان سے پاک، محبوب تمہاری جہت، محبوب تمہارا مکان، محبوب تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، تم کہو گے تو مان جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، محبوب ابھی نے اپنی زبان سے کہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا تو اثر کتنا ہوا کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ایک ارب 56 کروڑ سینوں سے میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے سبق کی آواز آ رہی ہے۔ اسی بنیاد پر اب جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عرض کیا فَنَحْنُ یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب ہے، تو محبوب علیہ السلام نے ان کے اس جواب کو مسترد قرار دیا اور فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ درآن حال یہ کہ میں تمہارے سامنے بذات خود موجود ہوں۔ اب اس کے بعد خود محبوب علیہ السلام نے اپنے اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیا کہ جب پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ عجیب تر ایمان کس کا ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو القوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، فرمایا اے میرے صحابہ میرے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی قوم آئے گی، فرمایا کہ وہ صحیفے کو پائیں گے اس میں کتاب ہوگی، فرمایا وہ اسے چوم کر اپنے آنکھوں سے لگا لیں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ اب آج کے اس مجمع میں میں کسی فقیہ، کسی محدث، کسی مفکر کی بات نہیں کرتا، آج کے کسی فارغ التحصیل درس نظامی کی کسی عالم دین کی بات نہیں کرتا، آج کا ایک ریڑھی لگانے والا مسلمان، ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلمان کا جو بچہ ہے اس کا بھی ایمان کتنا کامل ہے اور کتنا مضبوط ایمان ہے کہ آج جو ہمارے پاس تاج کمپنی کا قرآن جو لاہور اردو پریس سے چھپنے والا قرآن ہے اس کا یہ یقین ہے اور جزم ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آج سے 1400 سال قبل ہمارے محبوب علیہ السلام کے سینہ مبارک پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ ہے
ایمان بالغیب کی فضیلت اور یہ قرآن کی عظمت کہ جس کے پیش نظر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ مقام حاصل ہوا کہ آج کا بچہ یہ ایمان رکھنے والا ہے مومن کا کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے محبوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ ہے عظمت قرآن کہ جو کہ پاک محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور ایک روز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی بندگی کون سی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر آنکھوں کی بندگی اور کون کرتا ہوگا کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی عید ہوتی تھی، کہ جو اپنے آنکھوں کے کٹوروں کو پاک محبوب علیہ السلام کے روزے و دعا کے ذریعے نیکیوں سے معمور کر رہے تھے، بھر رہے تھے، ان سے بڑھ کر آنکھوں کی بندگی اور کون کر سکتا ہے؟ اب خطاب انہیں کر کر پیغام امت محمدیہ کو پہنچایا جا رہا تھا، جس پر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی بندگی کون سی ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف، جہاں قرآن لکھا ہو اسے کھول کر دیکھو، یہ آنکھوں کی بندگی ہے۔ فرمایا یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اسے پڑھنا بات کا معاملہ ہے، رٹا لگانا بات کا معاملہ ہے، پھر حفظ کر جانا، یاد کر جانا بات کا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اسے کھول کر دیکھے آنکھیں نیکیوں سے معمور ہو جاتی ہیں۔ اتنی عظمت ہے اس قرآن کی۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قرأ سورۃ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک موقع پر سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، تب فرمایا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے خالق کائنات جل جلالہ سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہا تھا۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جس وقت فرشتوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو خاموش نہ رہ سکے۔ آج جس وقت ہم تلاوت قرآن سنتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اب جس وقت فرشتوں نے سنا کہ خالق کائنات جل جلالہ سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہا ہے تو فرشتے بول پڑے طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ طوبیٰ لأجواد تحمل هذا، مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ اور طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، مبارک ہو ان زبانوں کو کہ جن سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ کیا عظمت ہے اس قرآن کی کہ جس وقت فرشتے بھی اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جس وقت سیاہ شتہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، پاک محبوب علیہ السلام کے اصحاب ایک مہم پر تھے، اب جب ان کا گزر ہوا ایک مقام سے تو حدیث پاک میں ہے ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ایک مقام پر ایک قبر پر خیمہ نصب کر دیا۔ اب انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں کسی شخص کی قبر ہے۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو اچانک فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اچانک جو ہے وہ زمین کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ نے سنا کہ کوئی قبر کے اندر زمین کے نیچے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، حَتَّى خَدَمَهَا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک قبر میں پڑھ ڈالی۔ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب سنا تعجب ہوا انہیں، پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ماجرا کیا تھا کہ ہم زمین کے اوپر تھے، ہم نے خیمہ نصب کیا تو اندر زمین کے اندر سے اچانک آواز آنے لگی اور ہم نے سنا کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور حتی خاتمہا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی، آخر یہ ماجرا کیا تھا؟
تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ سورہ ملک کا کمال ہے، یہ المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب اللہ، فرمایا یہ مانعہ ہے، یہ منجیہ ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ سورہ ملک کا کمال ہے کہ جو اسے دنیا میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی جا کر پڑھتا رہتا ہے۔ کتنی حکمت ہے اس قرآن کی اور اس کتاب کی، اور کتنی عظیم یہ کتاب ہے کہ اس کی طرف نظر کریں تو آنکھیں بندگی سے معمول ہو جاتی ہیں، اور جس وقت اس کا کوئی قاری بن جاتا ہے تو عذاب قبر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نازلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور کام کیا کریں، فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کے درس کا تکرار کریں، درس کا سلسلہ ہو، تو خالق کائنات جل جلالہ ان کے لیے کیا اہتمام فرماتا ہے؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال ان کے لیے 4 خصوصی پروٹوکول کا اہتمام فرماتا ہے۔ فرمایا اِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے جب تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کے درس و تدریس کا اہتمام اجتماعی صورت میں کیا جائے۔ فرمایا کہ اس پورے مجمع پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، وغاشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس پورے اجتماع کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے دروس قرآن کے سلسلہ میں، یہ بھی عام محافل نہیں میرے بھائیوں، ہم حاضر اس زمین پر ہوتے ہیں، حاضری عرش بری پہ لائی جاتی ہے۔ عظیم یہ اس کے لیے اہتمام ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر پاک محبوب علیہ السلام نے اس کے پڑھنے والوں کے لیے، سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے جو اعزاز ارشاد فرمایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور فرمایا یہاں تک کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے قرآن کا ماہر بن جاتا ہے، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو ماہر قرآن بن جاتا ہے، ماہر قرآن اور اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، فرمایا اس کا شمار تو اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان میں لکنت ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، قرآن کو وہ تسلسل کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، تو فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتقاطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے زبان اٹک جاتی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ اسے 2 اجر عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا پھر جو قرآن پڑھتا ہے اور گرامر کے لحاظ سے پڑھتا ہے، جیسا کہ درس نظامی پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، اس میں زبر پڑھی تو کیوں، زیر پڑھی تو کیوں، پیش پڑھی تو کیوں، فرمایا جو قرآن کو گرامر کے لحاظ سے پڑھے گا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر جو قرآن میں لمحہ بھر کے لیے تفکر کرے گا، غور و خوض کرتا ہے، فرمایا اسے ہر لمحے پر، ہر آن پر 1 سال کی بندگی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں اس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کو آپ نے سماعت فرمایا، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ غور کرے کہ ہم میں سے کس نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو آپ کے لیے ہر دم کھلا ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں کہ جو بھی آنا چاہے وہ اس میں آ کر قرآن کو سیکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سطحی سی بات رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، میں کسی عالم محدث فقیر کی بات نہیں کر رہا، ایک سادہ سا مسلمان کہ جو دنیا دار اور دنیاوی پیشے سے منسلک ہے، وہ بھی اگر قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے کون سے علوم کا اسے علم ہونا چاہیے،
قواعد اور اصول و ضوابط کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا قرآن پڑھنا درست مانا جائے گا، اور اگر وہ ان کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کا قرآن پڑھنا درست تسلیم نہ کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ حروف تہجی جو ہیں ان کے مخارج کون سے ہیں، حروف لتاویہ کون سے ہیں، حروف صفیریہ کون سے ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے احکامات کیا ہیں، پھر جا کر وہ کہیں تلفظ پر اور پروننسیشن پر وہ عبور پائے گا۔ اب اس کے بعد اسے علم ہونا چاہیے، ایک عام قاری قرآن کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، حروف لین کتنے ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کون کون سے ہیں، ان کے احکامات کون کون سے ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، پھر میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، ان کے احکامات کون کون سے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، مد کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی اقسام کون کون سی ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، اور کس قاعدے کو کس وقت اپلائی کیا جائے گا، پھر جا کر رموز اوقاف کون کون سے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے احکامات کون کون سے ہیں۔ اب یہ ایک سیدھی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ ایک عام سے مومن کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب میں یہاں پر کسی کے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کوئی یہ بتائے کہ کس نے کس انداز میں قرآن کو پڑھنا سیکھا، کیونکہ اس میں ایک جو ہے وہ تذلیل کا پہلو پایا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ فکر کرے، غور و خوض کرے کہ آیا کہ میں نے قرآن کو اس انداز میں پڑھنا سیکھا۔ یہ جو فضائل ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ فرمایا کہ جو ماہر قرآن بن جاتا ہے اس کا شمار اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ جس کی زبان میں مدرت ہے اور پڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، فرمایا اس کو 2 اجر عطا کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ جو قرآن کو گرامر کے لحاظ سے پڑھتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور فرمایا جو قرآن میں لمحہ بھر کے لیے تفکر کرتا ہے فرمایا کہ اس کو 1 سال کی بندگی کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ اتنی فضیلتیں جو حاصل ہوتی ہیں ہمیں، آیا کہ ہم نے ان اصول و ضوابط کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھا بھی یا نہ سیکھا؟ اگر نہ سیکھ پائے تو آج بھی آپ کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین کا اہتمام ہے، بچیوں کے لیے تعلیم قرآن کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کیا گیا ہے، جو نماز عشاء کے بعد جس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی وہاں جا کر فری آف کاسٹ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وہاں جا کر سیکھے، اور اگر کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع نہیں پاتا تو اس کے لیے مزید سہل انداز اختیار کیا گیا ہے، وہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اب گھر بیٹھے اپنی مرضی کے مطابق وقت سیٹ کریں اور اس کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ یہ جتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں ان تمام کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور کتنی عظمت ہے اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لحاظ سے اور پھر سیکھنے اور سکھانے والے کے لحاظ سے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ من علم ابنہ القرآن نظرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھایا، دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھایا، فرمایا کہ اس کو اجر کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے سارے سابقہ گناہ بخش دے گا، سارے اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے امام اہل سنت، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آپ کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صاحب قبر کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت اب اس کی قبر پر انوار و تجلیات کا نزول ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ اس کا ماجرا بیان کیا جائے کہ آخر سبب کیا ہے؟ جب پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تو یہاں عذابات کا سلسلہ تھا، جب دوبارہ میرا یہاں سے گزر ہوا تو تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے آپ کو یہ جواب ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیارے عیسیٰ، جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی،
آج اس کے بچے کو جو ہے مدرسہ لے کر جایا گیا اور اس کو قاری قرآن نے، قاری صاحب نے بسم اللہ شریف پڑھائی. مجھے حیا آئی کہ میں ایسے شخص کو زمین کے نیچے عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے. کتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی، سیکھنے اور سکھانے کی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی جانب متوجہ ہوں. میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ خود سراپا نور بن جانے سے تب بنتا ہے کام. تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. دوہری دوہری حق نے کر دی خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.